اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے و دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام دنیا اور آخرت کی اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمام نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دے گا۔ جو بھی شخص یہ مختصر سا عمل کرے گا۔ ناظرین، یہ انتہائی مختصر عمل ہے اور بہت ہی زیادہ مجرب طاقتور ترین عمل ہے یہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات، آپ کی مشکلات فوری طور پہ پوری ہو جائیں، اگر آپ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے رب کریم کی شان کے مطابق مانگو، یہ نہ سوچو کہ یہ ناممکن ہے۔ جو انسانی عقل کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے وہ مانگو۔ جیسے کہ آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں آپ، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں یا میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اولاد نرینہ کے لیے عمل کر سکتے ہیں، بے اولاد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بچوں کی اچھی جگہ رشتے کروانا چاہتے ہیں دیندار گھرانے میں، اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ہر جائز مقصد کے لیے بہت ہی یکسیر عمل ہے۔ ہر جائز مقصد کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے یا کوئی بڑے سے بڑا آپ کا مقصد ہے، آپ اس عمل کو ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آپ کا جو مقصد ہے وہ جائز ہو۔ بے شک ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے، اور جو بھی اس کو یقین کامل کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، جتنا وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ، اسے دگنا نواز دیتا ہے۔ میرے رب کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، اس کے خزانے ہمارے لیے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ میرا رب مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا بندہ مانگے، مجھ سے میرا بندہ مانگے، تو لہٰذا اس کی شان کے مطابق مانگو، بے پناہ مانگو، جو ناممکن لگتا ہے وہ مانگو۔ میں کہتی ہوں یہ عمل کرنے کے بعد رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا۔ 1000 حاجتیں ہیں بھی تو وہ بھی مانگ لیجیے گا، بس اس کی ہر چیز اس کی کن کی محتاج ہے۔ ناظرین، پریشانیاں، غم اور یہ سب تو انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری قرآنی آیات، نماز، قرآن سب پڑھنے سے ہمارے جتنے بھی زندگی میں بگڑے کام ہوتے ہیں وہ سنور جاتے ہیں۔ دنیاوی تو ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ قرآن اور نماز پڑھنا ہے، نہیں، آپ نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی لازمی کرنی ہے، اور ساتھ اس کے قرآن پڑھنا ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ قرآن آپ نے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ تھوڑا پڑھ لیجئے، 1 آیت پڑھ لیجئے، 2 آیت پڑھ لیجئے، لیکن اس کو سمجھ کے تھوڑا پڑھ لیجئے، لیکن پڑھیے ضرور۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ جو بھی شخص پڑھتا ہے اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، استغفار پڑھنے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ میں بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو نہایت طویل ہو جائے گی۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں استغفر اللہ۔ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ چلتے پھرتے بھی مختصر سی تعداد اس کو پڑھ لیں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، اگر آپ کوئی بات نہیں کر رہے تو ضروری۔ ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کے دوران آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے ان کو غور سے اور دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی شور وغیرہ نہ ہو، اور آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ یوں سمجھ لیے کہ ہم روضہ رسول کی جالیوں کے پاس بیٹھے ہیں اور مانگ رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے آپ نے۔ اس عمل کی کوئی وقت کی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی
نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اس عمل کو، رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی، شام کسی بھی ٹائم آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے پاک حالت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، من پسند شادی یا من پسند نوکری چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا الگ مقصد، الگ حاجت ہے، جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھا، نیت کی، نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، جو درود ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں مکمل، وہ درود آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے اور فضائل اور برکت کے لحاظ سے سب سے بڑی صورت ہے۔ بڑی بڑی صورتوں کو پیچھے چھوڑ دیں، اس کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صورت پریشانیوں اور غموں سے نجات کے لیے بھی بہت زیادہ اکثیر ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب سورہ کوثر آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے بہت ہی زیادہ مجرب عمل، جو کہ یہ وظیفہ اس عمل کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام، جن کو آپ نے ملا کے ایک پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ 3 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ جب یہ آپ 11 مرتبہ دونوں عمل پڑھ لو تو اس عمل کا جو آخری وظیفہ ہے وہ ہے ایک قرآنی دعا، قرآنی آیت، جس کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یہ قرآنی آیت جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ دعا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس دعا کو آپ نے، اس قرآنی آیت ہے جو، اس کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ اس کو آپ نے پورا 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ قرآنی آیت 100 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے اور اپنا وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، رو کے گڑ گڑا کے۔ جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، چاہے 1000 حاجتیں بھی ہیں تو آج کے دن یہ عمل کے بعد آپ مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بارگاہ الہی سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بے شک اس کی خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اس کے خزانے ہمارے لیے ہی ہیں۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کی پریشانیاں دور کرے، غموں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔